قصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسيه سيد الأشقياء والأصفياء مولى الوالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحها منا لتراب مقدم في الخلاف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. صلى میں نے کہا اطاعت پروردگار کو اللہ کی اطاعت کو انہوں نے پیش کیا تھا کہ اطاعت ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت خود اس کے رسولوں پہ اور ائمہ پہ بھی واجب ہے. اسی لیے اللہ نے اطاعت کا سب کو مرتبہ استعمال کیا ہے. یعنی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان کرو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اسے کل پیش کروں گا لیکن آپ ضرور سن لیجیے مجھے آج اطاعت کے ذریعے پیش کرنا ہے کہ اللہ نے لفظ اطاعت کو مطلب پیش کیا عربی قوانین کے مطابق عربی قوانین کے مطابق. اسے پہلے قانون پیش کروں تمام شعراء کے کلام کو پیش کرتے تھے ادبی قانون کے لیے. اس شاعر نے شعر اس وزن میں کہا یا یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا یہ ایسے استعمال ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ شاعر نے استعمال کیا اور شاعر سرد ہوتا ہے کسی بھی زبان کی ادب نہیں. لیکن جب قرآن نازل ہو گیا وہ تمام عربوں نے پھر شعراء کی مثال سے زیادہ قرآن کو مثال دینا شروع کر دیا. صرف مسلمان شعراء نے نہیں مسلم اور غیر مسلم دونوں شعراء نے ادب میں جب مثال کی ہے تو قرآن کی آیتوں کی کیونکہ قرآن ادبی شاہکار ہے. کوئی اسے اللہ کا کلام مانے نہ مانے ادب کا شاہکار سب مانے. اگر میں کبھی پیش کروں گا ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں نظم ہوتی ہے یا عربی طرف سے نظم اردو میں استعمال کرتے ہیں یعنی شاعری یا نثر ہوتی ہے نظم یا نثر. مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کا یہ ہے میں کہا جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں. تو اب نظم ہے
نظم جو شاعری نظم جو ہم غیر شاعری کا نام کر رہے ہیں، عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے۔ قرآن نظم ہے، نثر ہے، دونوں سے مطلب تمام قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں کہ قرآن میں ایسے استعمال ہوا، چاہے مسلمانوں کے اللہ نے لفظ سے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی عجیب نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی عجیب نہیں ہے۔ ان کا تمام کلام جو قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث نبوی ہے، جو کچھ بولتے تھے حدیث ہے، تو آپ بتانے کے لئے اب یہ قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا، میں نے ایک چھوٹی سی بحث پیش کی ہے، توجہ کریں گے، تو قرآن کی وجہ سے یہ تیرے ادب کی وجہ سے لفظ اطیعوا اطاعت کرو یا ایک مرتبہ آنا چاہیے تھا یا 3 دفعہ آنا چاہیے تھا، یا جو نبی آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بھائی ایک ہی لفظ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اولی الامر کی، تو لفظ اطاعت ایک دفعہ آنا چاہیے تھا قانون کے لحاظ سے، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کے، اللہ کے رسول کے اولی الامر کی۔ اور عربی میں اگر تاکید کی جائے، تاکیداً پھر جب لفظ جتنی دفعہ جس کے اطاعت آئی ہے اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے، تو پھر اللہ کہنا چاہیے تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے سے اولی الامر کی، لیکن اللہ نے 2 دفعہ استعمال کیا، اب جو ہو نہ ایک دفعہ استعمال کیا نہ 3 دفعہ استعمال کیا، لفظ اطاعت 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ اللہ کے لیے پھر رسول کے لیے، اور یہاں پوری بحث ہے کہ نہ ایک دفعہ نہ 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں آیا نہ 3 دفعہ آیا، یا ایک دفعہ آتا نہ 3 دفعہ، 2 دفعہ کیوں کہا؟ تو اللہ سمجھانا کے کہا پہلی اطاعت میں وہ جو بعد میں 2 طبقے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اللہ کے اطاعت ان پہ بھی لازم ہے، رسول پہ بھی اطاعت ہے اور الامر پہ بھی، لیکن دوسری اطاعت جو رسول کی ہے وہی اور الامر کی ہے، ان کی اطاعتیں 2 نہیں ہیں، ایک ہے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، وہ جو دوسری اطاعت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک اطاعت ہے، 2 نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اولی الامر کو گنہگار نہیں ہو سکتا، رسول جیسا معصوم ہونا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ اطاعت کے موضوع میں ہمیں نتیجہ میں نے وعدہ جو کیا تھا اسی کے اوپر جانے رکھوں گا بات کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آج رسول اکرم کی اطاعت کو پیش کر رہا ہوں۔ جب کسی نے پر رسول کہا ہے قرآن کریم میں، ایک رسول ہے، رسول خاص رسول، اس سے مراد رسول اکرم ہے، ہمارے رسول ہیں کیونکہ ان پہ قرآن نازل ہوا، جب خاص رسول کی بات ہو تو رسول خدا، خاص رسول کی بات ہو، خاص رسول کی بات ہو تو صرف ہمارے رسول، رسالت عام بھی ہے خاص بھی ہے، عام میں سارے انبیاء ہیں، خاص میں صرف رسول خدا۔ میں تمام مسلمانوں کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، جب سارے انبیاء رسول خدا جیسے ہیں تو امت میں کوئی رسول جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مجھے آج صرف رسول اکرم کی بات پیش کرنا، وما ارسلنا من رسول الا ان یطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ پہلے میں جس میں نے آیت پیش کی تھی ومن یطیع الرسول، اور جو خاص رسول کی اطاعت کرے فقط اطاع اللہ، ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی سارے انبیاء معصومین ہیں، سب معصوم ہیں کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کبھی اللہ کسی غیر معصوم کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہیں کہتا، کیوں؟ کبھی ایسا نہ ہو کہ
صلوات. مجھے آج ہستی رسول اللہ کا پیش کرنا بھی ان کی اطاعت تمام مسلمانوں پہ واجب ہے. بنا پر آیت کو پڑھا کیوں واجب ہے؟ کس حد تک قابل ہے؟ آیا کہیں نہیں معاذ اللہ ان کی اطاعت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ بس مجھے اس لیے پیش کرنا. بہت سے خود کرنا کو مسلمان ہیں آیت پیش کر سکتے ہیں. انا بشر مثلکم الا یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں سوائے اس کے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. تین پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے ذریعے. مجھے اطاعت رسول اللہ کو سمجھانا، اپنے بچوں کو نوجوانوں کو خاص طور سے. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجیے میرے حبیب کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اور یہاں تمثیل اس چیز میں ہے، بشر ہونے میں. یہ نہیں کہ انا رجل مثلکم، میں تم جیسا آدمی ہوں، تم جیسا مرد ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. انسانیت نے مثال دی ہے. تاکہ جو لوگ کہہ رہے تھے یہ تو آسمان سے آئے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں، یہ روزے رکھتے تو ہم کیوں کریں، یہ اور ہے ہم اور ہے. اللہ نے کہہ دیجیے میں بھی تم جیسا بشر ہوں، میں بھی تم جیسا بشر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. پھر اللہ نے کہا اگر فرشتہ بھی بھیج دیتا کر کے اس پہ بھی اعتراض کرتے، یہ تو فرشتہ ہے. تو اعتراض کرنے والوں کو ہر بات پہ اعتراض ہوتا، ماننے والوں کو کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے. ویسے تعلق کرنے کا اب یہاں اللہ بتا رہا ہے آپ کہہ دیجیے بشریت میں تم جیسا. تین پہلو پیش کر رہا. پھر آپ بتا رہے انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں. ادھکاری گرامی آپ نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں. توجہ لکھا رکھیے گا، شاید ایک خاص مطلب ہو. میں تم جیسا بشر ہوں یہ نہیں کہ تم مجھ جیسے ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کہنے لگتے ہیں بھائی ہم اتنے قابل نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ نئی مثالیں لے کے آتے ہیں، ہم سے کیسے یاد نہیں ہوگی، آپ اور ہیں ہم اور ہیں. تو وہ پروفیسر صاحب آ کے بچوں سے کہہ دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے طلبا سے کہہ دیتے ہیں میں آپ ہی جیسا ہوں. انہیں حق ہے کہ وہ کہیں میں آپ جیسا ہوں. طلبا کو بچوں کو حق نہیں کہ وہ کہیں آپ ہم جیسے ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہے بڑا فرق ہے ان کا یہ کہنا کہ میں تم جیسا، ہمارا کہنا آپ ہم جیسے. باپ بھی کہتے ہیں میں تمہیں جیسا ہوں، لیکن بیٹے نہیں کہتے آپ ہم جیسے ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہے. تیسرا پہلو الا یوحی الی، ہمیں بار بار ایک ہی بات یاد دلائی جاتی ہے، ایک ہی بات کو دہرایا جاتا ہے. صرف ایک فرق ہے، ان پہ وحی آتی ہے. الا یوحی الی، مجھ پہ وحی آتی ہے. بس کسی ایک فرق بات مجھے پیش کرنا، مجھ پہ رسول اکرم فرمانے قرآن کے منہ سے مجھ پہ وحی آتی ہے. وحی کے کچھ لوازمات بھی ہیں. توجہ، رسول اکرم پہ وحی آتی ہے، ہم میں سے کسی پہ وحی نہیں آتی. اللہ بھیجنا بھی چاہے تو ہم وحی لے نہیں سکتے، ہم میں صلاحیت نہیں ہے. ابھی بھی یہ بات پہنچا پا ہے، یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں ہے.
ملازمات وحی کیا ہے، لوازمات وحی کیا ہے؟ ایک پڑھانے والے کے لیے کیا کچھ صلاحیت ہونی چاہیے وحی قبول کرنے کے لیے؟ میں نے کہا پیش کیا تھا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے محمد مصطفیٰ کے قلب مطہر پہ قرآن کو نازل کیا۔ کسی اور میں صلاحیت نہیں ہے اس قرآن کو لے سکے۔ عزیزان گرامی، میں یہ مشہور معروف روایت ہے میں اسی مقام پہ پیش کر چکا ہوں تاکہ توجہ مبذول کرنا آپ کی اپنی طرف موضوع آگے بڑھانے کے لیے اس لیے جملہ کی فضائل کا پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے مہمان بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ روایت موجود ہے الانوار النعمانیہ کے اندر جن کے پردوں میں نور مرتضوی میں یہ رسول اکرم تشریف فرما ہے اور کچھ کلام سن رہے ہیں۔ جناب امیر صحابہ کو روکتے ہیں آگے مت جاؤ، رسول اکرم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، رسول خدا پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ صحابہ بھی وہی دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں مسجد میں پیغمبر تشریف فرما ہے، سب دیکھ رہے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو جناب جبرائیل نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی وحی نہیں سن رہا۔ جناب امیر نے روکا کوئی آگے نہ جائے، وحی نازل ہو رہی ہے، روک دیا، سب کو روک دیا۔ ایک مرتبہ سب صحابہ اب کہا جا سکتے ہو وحی تمام ہو گئے، وہ جو آیات آئے تھے پہنچا دی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے ایک مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ ہم آنا چاہتے تھے، علی نبی طالب نے ہمیں روک دیا، آگے مت جاؤ، رسول خدا پہ وحی آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے اپنے بھائی علی کو دیکھا اور ایک مرتبہ فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی آپ وہ سب کچھ سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، یعنی اوروں میں علی میں بھی فرق تھا۔ اب جناب امیر ہی سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں وحی آ رہی ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، رسول خدا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں ملازمات کے لوازمات وحی کیا کچھ ہے، میں زبان ہی پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اطاعت رسول خدا ہم پہ لازم ہے، دو باتیں بہت ضروری ہیں، مجھے تمام بزرگوں کی دعا چاہیے ہوگی جن میں برات دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ میری ماں بہنیں، میں نے دیکھا سڑکوں پہ کہ کہاں میں نے بتایا کہ 1 کلومیٹر سے زیادہ آگے محمد آ چکا ہے، یہ محمد والے محمد کی عقیدت نہیں لے کے آئے ہیں آپ حضرات کو۔ یہ میری بہنیں جو سڑکوں میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بچوں کو آنکھ سے ادب سکھا رہی ہیں، فرش ازاں کا یہ ادب ہے، یہ بچے آنکھ سے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کل آپ کے بھی والدین وہ مائیں ان پہ لاکھوں رحمتیں نازل ہوں، ان والدین کے جو آپ کو فرش ازاں پہ لے کے آئے تھے، وہ زندہ کے اللہ میں لمبی زندگی عنایت فرما اور اگر اللہ کے رحمت میں جاتے ہوئے خدا ان کی درجات بلند فرمائے۔ حضرت کرام پیش کرتا ہوں، میری رفتار آپ کا زیادہ ہو جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں رفتار کم رکھوں، مطالب پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم یہ لوازمات کا وحی کیا کچھ ہے؟ جب وحی آئے گی ایک فرشتہ آ رہا ہے، یہاں فرشتے موجود ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہاں میرا اور میری آج کا ذکر ہوگا، چاروں طرف سے ملائکہ اس مجمع کو اپنے احاطے میں لے لیں گے، پہلے ملائکہ بس تغفرت لہم الی ان یتفکروا، جب تک وہ چلے نہ جائیں ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو بھی فرش عزا پہ آئے محمد و آل محمد کا ذکر کرے، ملائکہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، یہاں تک حدیث میں ہے جو ذکر حسین کے لیے آئے ملائکہ اپنے پر ان کے قدموں تلے بچھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم گنہگار کو وہ پاک ملائکہ اپنے پاک پر ہمارے قدموں تلے بھی بچھاتے ہیں، کہ تمہاری وجہ سے نہیں، ذکر حسین کی وجہ سے۔ حضرت پینتل پاک علیہ السلام بلند تر صلوات۔ علی مولا
توجہ ہے نہیں کیا؟ اللہ سبحان اللہ. دو پہلو بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، بشر میں سے ہیں، اور اللہ نے اشرف المخلوقات اگر انسانوں کو قرار دیا ہے تو انہیں کے سلطے میں قرار دیا کہ وہ بنی و انسان سے ہیں، صرف سے. لیکن دوسرا، انسان ایسے کبھی اطاعت نہیں کرتا جو اسی جیسا گنہگار ہے. جو میں کہہ دیا اس پہ زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. کبھی بھی انسان کبھی مجھے جیسا. علامہ حبی نے کتاب لکھی الفین، 2000 کتاب کا نام رکھا ہے الف. آپ شاید مشہور لفظ ہے الف، ہزار کو کہتے ہیں، 1000 کا نہیں کہتے ہیں الف. معاصر میں پڑھ لیتے ہیں الف، الف نہیں ہے الف، الف یہ ہزار. الف لیلہ وغیرہ بڑی پرانی داستان ہے، تو ہزار اور ایک لاتے ہیں. اسی طرح سے الف ہزار کو کہتے ہیں، مجمع کی طرف ہو. تو آپ انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت نے الفین، 2000. کتاب کا نام ہے 2000. 1000 دلیلیں دی ہے مولا علی کی افضلیت پہ. کہنا بڑا آسان ہے. 1000 دلیلیں دی مولا کی افضلیت پہ، اور 1000 دلیلیں دی ہیں بلا فصل ہونے پہ. دلیل پیش کر رہا ہوں عصمت پہ. عقلی دلیل دی ہے انہوں نے قرآن کی روح سے، منطقی دلیل. زیادہ وضاحت کرنے کی خدا نہ کرے مجھے ضرورت ہے، مجمع کے طرف رہے گی، بس دلیل پیش کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. 1000 دلیلوں میں سے عصمت پہ، معصوم ہونے پہ دلیل ہے علامہ حبی کی. 700 سال پہلے انہوں نے دلیل دی ہے. ان کی کتاب پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، استاد سمجھائے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں میں ایک جملے میں بات کہہ کے آگے گزر جاؤں. مجھے پوری توقع ہے مجمع پوری جس طرح سے میں کھلے جگہ دے رہا ہوں آپ بھی کھلے جگہ دے کے سنیں گے اور ایک دفعہ میں سمجھیں گے. مجھے وضاحت کی ضرورت نہ پڑے. عصمت پہ دلیل ہے علامہ حبی کی، کئی دلیلیں دی ہیں، 100 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں. معصوم ہے. ایک دلیل سن لیجیے. وہ کہتے ہیں یا تو صرف 3 صورتحال ہے کہ جو پیشوا ہو، نبی ہو، امام ہو، ولی الامر ہو، یا تو اس پہ لازم ہے کہ گنہگار ہو، یا ممکن ہے گناہ کرے، یا ناممکن ہے گناہ کرے. بس 3 صورتحال ہے. جملہ میں کہتے ہوں بتا کرتا ہوں، سن لیجیے. علامہ حبی کہتے ہیں اپنی روح سے قرآن، حدیث، اس کے بعد عقلی روح سے یا لازم ہے یا لازمی ہے کہ وہ گناہ کرے، یا ممکن ہے یا ناممکن ہے. اور چوتھی تو ممکن نہیں تھی بھائی، چوتھی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. یا لازمی گناہ کرے، یا ممکن ہے یا ناممکن. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر لازمی ہو گناہ کرنا تو امت سے بدتر ہے، نہیں پہنچا سکتا. اگر اس پہ لازمی ہو
اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. اگر آپ پھنس گئے آپ دھوکے دیا گیا. میں کہا کہ دائیں رکھوں گا اب رسول اکرم اللہ کے بھیجے ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. مجھے صرف 5 سے 10 منٹ اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. کتنی اطاعت واجب ہے, کس حد تک اطاعت واجب, ایک آیت پیش کر دوں. وقت رہا ایک حدیث قرآن کریم میں آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ مائے موصولہ علماء موجود ہیں, میں نے موصولہ مائے موصولہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتے. تھوڑے سے بتا کر رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا, جس کا میں مولا. اب جو رسول خدا کی ولایت ہے اس پہ لازم ہے کہ مانے میرا ولی میرا مولا علی ہے. میں علمی موضوع لے کے جواب ایسے ہی جاری رکھوں گا بہت مہارت کے ساتھ. آپ بتا دیں واپس دیکھ رہے کیسے سنتے رہیے. مائے موصولہ ما آتاکم الرسول, جو کچھ تمہیں رسول عطا کرتے ہیں فخذوہ اسے اخذ کر لو. جو کچھ عطا کرتے ہیں اسے اخذ کر لو, جو کچھ دیتے ہیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے روکے اس سے روکے. جو کچھ عطا کرتے ہیں اسے لے لو, جس چیز سے روکے رک جا. اطاعت رسول خدا اس حد تک واجب ہے جو کچھ عطا کر دے, جو کچھ عطا کر دے. انہوں نے نماز کی, اب ہمیں حق نہیں ہے کہ 5 کیوں دی, 4 دے دیتے, 3 دے دیتے. ہم نے کہا 5 نمازیں نہیں ہے, 5 ہی نمازیں دے. اچھا تو میں بڑھا کے لے دیتا ہوں, 6 کے 7 کر دوں نمازیں, قبول نہیں ہوگی. محمد نے 5 کہی, کم ہے رمضان روزوں کے توجہ مغرب پہ ختم. ایک آدمی نے کہا میں آدھی رات تک روزہ رکھوں گا, توجہ رب کو بدل نہیں کر سکتے. جو کچھ دے دیں جیسا دے دیں اسے کرنا واجب, جس سے روک دے روکنا واجب. جو دے دیں اب چاہے چادر و حق میں کہیں اللہم ان حق لا اہل بیتی, یہ ہے میرے اہل بیت. اب کسی کو حق نہیں ہے, ہمیں قرآن کافی ہے. کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا علی نہیں چاہیے. نوازوں کو کاندھوں پہ اٹھائیں, کسی کو حق نہیں, ہمیں صحابہ کافی ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مولا کائنات علی بن ابی طالب بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں جناب, جو کچھ رسول خدا عطا کرتے ہیں پھر یہ حق نہیں ہے امت کو ہمیں یہ کافی ہے, ہمیں وہ کافی ہے, پھر کوئی حق نہیں. کیوں؟ حتیٰ اگر آج کہتے ہیں ہم حدیث سے نہیں قرآن سے پیش کیجیے تو قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ میرا رسول دے دے قبول کر لو. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں قرآن کافی ہے, حدیث نہیں چاہیے. حدیث بھی اللہ نے قرآن میں کہتے ہیں, میرے رسول نے دی ہے, جو رسول دے دے قبول کرنا واجب ہے. قرآن کی روح سے ضروری ہے. اللہ نے کہا اب آئیے ذرا رسول اکرم کی حدیث بھی پیش کر دو. تمام مسلمان اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. مجھے ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, خاتم دیکھ رہا تھا. حتیٰ ہمارے اہل سنت بھائی بڑے بڑے علماء جیت
عزیز نہ ہوں تو ابھی تک مجھ پہ ایمان نہیں لایا. ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو رسول خدا. توجہ, جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ہر چیز سے, ہر رشتے سے, ہر دولت, ہر مال سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں, تب تک تم مجھ پہ ایمان نہیں لا. رسول خدا جب تک ہمارے ہر چیز سے ہمیں زیادہ عزیز تر نہ ہو. مجھے میرے اسی لیے تو زیادہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ماں باپ قربان, اولاد قربان, سب کچھ قربان, میرا گھر بار سب کچھ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا جب تک میں اپنے ہر ماننے والے کی نگاہوں میں اس کی ہر شے سے زیادہ عزیز تر نہ بن جاؤں تب تک وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا. اور اگر کوئی رسول خدا کو اتنا عزیز ہو کہ جب ہجرت کریں اسے بستر پہ سلائیں, جب کھانا کھائیں تو اسے ساتھ بٹھائیں, جب غدیر میں جائیں ساتھ لے جائیں, جب جنگ میں جائیں ساتھ رکھیں, جب گھر میں آئیں ساتھ بٹھائیں, چادر اوڑھے تو اسے اڑھائیں, اور جب معراج پہ جائیں رسول خدا اور ان کے وہ اہل بیت جن کا انہوں نے بتا دیا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. اور ایک ام المومنین فرماتی ہیں میں نے خود رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں, اور جب سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں. تو وہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی کا جو فاصلہ ہے وہ سب سے کم ہے. مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیٹی فاطمہ, مجھے کسی سے اس سے زیادہ محبت نہیں, مجھے علی و فاطمہ سے زیادہ, حسن حسین سے زیادہ دنیا میں کوئی عزیز نہیں, کوئی محبوب نہیں. رسول اکرم نے فرمایا مسجد نبوی تھی, منبر رسالت تھا, حبیب خدا منبر پہ تھے, صحابہ کرام دربارگاہ رہنے کا جمعہ تھا. اتنے میں 3 یا 4 برس کے مولا حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا عرب لمبا کرتا پڑھنے پاؤں کرتا ہوتا, رسول اللہ منبر پہ آپ نے دیکھا کہ دوڑتے ہوئے مولا حسین آیا 3 برس. آپ نے دیکھا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے نانا دادا سے ملنے میں, تو دیکھا میرا نواسا دوڑتا ہوا آ رہا ہے, پاؤں بار بار گھٹنے میں الجھ رہا ہے. تو آپ نے اپنی اس حدیث کو بیان کرنا بند کیا, دوڑتے ہوئے گئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھا دیا, میرا نواسا نہیں گر گیا. جیسے ہی سید الشہداء گرے تو آپ نے اپنے دامن کو پھیلایا, باہر پھیلایا اور 2 منٹ چومنا شروع کیا اور منبر پہ واپس آیا اور چومتے ہوئے جملہ فرمایا ہاں حسین یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانا ہے. صحابہ سے بہت طویل حدیث کے اختتام کا رسول اللہ فرمایا, اور اگر میں کبھی مدد کے لیے بولا ہے فرض میرے سے نواسے کی مدد ضرور ہے. اب 61 ہجری آ گئی, عصر عاشور آ گئے, امام حسین آواز ہے حل میں ناصر میں نصر ہو رہا. رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے. اطاعت میں بھی پوری نظری سے کہا کہ رسول اللہ بتا دیتا ہے, رسول اللہ کی اطاعت ہے. اور رسول اللہ کی آواز ابھی بھی فضا میں تھی, فرض ہو اس کی مدد ضرور کرنا. اب امام حسین کا بات ہے حل میں ناصر میں نصر ہے کہ تو ہم مظلوموں کی مدد کے لیے آئے. سید الشہداء نے جملہ دہرایا, شاید کوئی آ رہا ہے, کوئی نہیں آیا.
وہ جو آپ کے ساتھ کے سب شہید ہو چکے تھے، آپ نے اپنے سفر سے پہلے اپنے چچا جان بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اسے بھیجا تھا، اور انہوں نے مولا بہت لکھا مولا کہ آپ چلے آئے، 16,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ہمارے یہاں غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی، جب تک کہ خود نہ نام کہتے ہیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو میری بیعت کی ہے۔ وہ آج درخواست نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کے اور ان کے فرزندان کے ساتھ چند جملے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل بہت مظلوم، جب آئے اسے یہ جمع غفیر ہے، مجھے بتایا 1000 لوگ بیٹھے ہیں، سامنے کئی ہزار کا 5,000 یہی سامنے نظر آ رہے تھے، ہر سوقت میں بنا 1-1.5 کلومیٹر سے زیادہ بنا، اتنے لوگ ہیں۔ مسجد کوفہ ہے، 16,000 افراد آئے نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز تمام ہوئی، ایک آدمی کے آگے سے اگر کسی کے کام میں کہا تو عبیدہ بن زیاد نے فتویٰ دے دیا، مسلم کا زندہ یا مردہ سب چاہے، یا کوئی برقرار کروا دیں یا اس کو مختلف کر دیں، اسے کتنا انعام ملے گا۔ اب جو مسلم کے ساتھ ہے، یاد رکھو یزید کی بغاوت ہے، یزید کی حسین سے بیعت مانگی تھی، حسین نے منع کر دیا۔ ایک مرتبہ لوگ جان بچانے کے خاطر ایک کہتے نکلنے لگے، کہا جو بھی مسلم کا ساتھ دے وہ ہمارا ہے، برے وقتوں کا ساتھ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم و محمد، ہجوم جو نکلا اس ہجوم میں دھکے کھاتے ہوئے جو بچے باہر نکلے، جناب مسلم بالکل تلے تنہا ہے۔ اب جتنے جاننے والے تھے سوچا کسی کے گھر جاؤں، وہ میری وجہ سے پریشانی میں آیا، حبیب کے گھر جاؤں انہیں مان لے گیا، اور خبر عام ہو گئی کہ حامی ابن عروہ صحابی رسول جو بزرگ تھے، ضعیف العمر تھے، صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ مسلم کو اپنے گھر پہ رکھا، مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنے گھر پہ پناہ کی تھی، انہیں شہید کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ جناب مسلم سمجھ گئے کوفے میں کوئی ساتھ نہ دے گا، اور اگر کوئی دے گی تو وہ میری وجہ سے مارا گیا، بہت دلیل تھے جناب مسلم نے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں وقت لے رہا، تھوڑا سا وقت ڈالا گیا، کوفے کی گلیوں میں دھکے کھاتے ہوئے ایک گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ایک مومنہ نام توبہ کا باہر آئے، سوال کیا، اے عبد خدا اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ بڑا پورا شوق اور ہے، اپنے گھر کا نہیں۔ جناب مسلم نے نظر جھکا کے کہا، اے کنیز خدا گھر ہو جاتا ہے، کس کا گھر ہو؟ جو بے گھر ہو وہ گھر نہیں جا سکتا۔ اس مومنہ نے کہا، لباس تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ بھی بہت خوبصورت بھی ہے اور آپ خاندانی معلوم ہوتے ہیں، آپ کا گھر نہیں؟ کہا گھر ہے لیکن مدینے میں ہے، میں کوفے میں پردیسی ہوں، یہاں کا کوئی گھر نہیں۔ کا کہنا کا مسلم بن عقیل، تب کون سے عقیل کے بیٹے ہیں؟ کہا میں عقیل ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا علی ابن ابی طالب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا وہ میرے چچا بھی تھے اور میں ان کا داماد بھی ہوں۔ وہ مومنہ تھی مولا کی ماننے والی، کہا کہ میرا گھر حاضر ہے، پناہ لے لیجیے۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کی کوئی پریشانی آ جائے۔ کہا نہیں، گھر تشریف لے آئے۔ بڑی خاتون تھی، کہا کہ میں کھانا ہے تو کھانا لا کر شربت ہے، آپ کی اونٹ میں خشک ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں۔ کہا کھانا نہیں چاہیے، ہو سکے کچھ پانی دے دیجیے۔ پانی پینا بھی چاہتا ہوں، وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے وضو کیا، جناب مسلم جیسے ہی تہجد پڑھنے کے بعد اثر رکھ کے بیٹھے، اچانک آنکھ کو دیکھا مولا علی علیہ السلام تشریف لایا ہے، بیٹا مسلم میں لینے کے لیے آیا ہے۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ آخری نماز ہے، اٹھے آپ عبادت شروع کر دی۔ اتنے میں اس موقع کا بیٹا آیا، حارث یا غیبت کو گھر پہنچا جو منافق تھا، کہ بیٹا اتنی دیر سے کہاں سے آیا ہے؟ کہ اماں میں مسلم بن عقیل کی تلاش کر رہا تھا، عبیدہ بن زیاد نے انعام رکھا کہ بیٹا توبہ کر کے علی کے داماد ہیں، وہ بہت برگزیدہ ہے، بھئی میں وقت نہیں رہا صاحب کا، کہنے مجھے انعام چاہیے۔ ایک مرتبہ اسے محسوس ہوا گھر میں کوئی موجود ہے، اس نے جا کے دیکھا کہ مسلم موجود ہے، فوراً نے عبیدہ بن زیاد کو مخبری کی۔ فجر کے بعد دروازے
فوج آ گئی 300 افراد 400 افراد کا پورا لشکر آیا جناب مسلم کو گرفتار کرنے آواز سے سننا تھی پھوڑوں کی جناب مسلم نے تلوار کھینچی دروازہ کھولا بوڑھی خاتون نے کہا باہر مت جائیے پوری فوج ہے کہا آپ نے احسان کیا تھا گھر میں پناہ دی میں کبھی نہیں چاہوں گا میری وجہ سے آپ کے گھر پہ حملہ ہو میں سب کا مقابلہ خود کروں گا جناب مسلم نے جنگ شروع کی 300 افراد کو تحریر کر دیا کچھ ہی دیر میں سب کو مار دیا اس آدمی نے دوبارہ وغیرہ نے زیادہ خط لکھا دوبارہ فوج بھیجے اس نے 400 افراد پھر بھیجے جب تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ فوج میں مارا تو وغیرہ نے زیادہ کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تم بار بار فوج میں مارتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اس نے کہا یہ عام آدمی نہیں ہے یہ علی کا بھتیجا علی کا شاگرد ہے اس نے جنگ کرنا علی سے سیکھی ہے تلوار چلانا علی سے سیکھی ہے ایک مرتبہ جب نئی فوج آئی تو انہوں نے کہا یہ سارے خراب سے گرفتار نہیں کر سکتے اگر کوئی قریب چلا جائے تو یہ گربان میں ہاتھ ڈال کے دیوار پہ پھینک دیتا ہے دھوکہ دے کے گرفتار کریں گے انہوں نے زمین میں جگہ جگہ گڑھے کھودے بس بھائی میں نے تمام کر دیا گڑھے کھودنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ جناب مسلم سے کہا مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں کہا کہ قسم کھاؤ تو میں امان کو مانوں گا ادھر سے بھی حملہ کیا گلیاں کنکھی کو پھینکی جناب مسلم کبھی ادھر جاتے سپاہیوں کے پیچھے مارنے کبھی ادھر گڑا کھودا ہوا تھا محرا گڑھے میں گرے انہوں نے کہا کہ امان دیتے ہیں تلوار دے دیجیے جیسے جناب مسلم نے تلوار دی انہوں نے گلے میں رسیاں زنجیریں ڈالنا شروع کر دی جناب مسلم نے بس ایک جملہ کہا اول الغدر یہ پہلا دھوکہ ہے تم نے خدا کی قسم کھا کے بڑا دھوکہ دے دیا گرفتار کر کے کہا جاؤ عبید بن زیاد کو سلام کرو جیسے ایک کیا ہے جناب مسلم دارالمعارہ کے دروازے پہ کھڑے تھے ایک آدمی آیا کہا مسلم آپ مسلم میں اپیل نہیں ہے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے لب کٹے ہوئے ہیں پورے بدن پہ خاک ہے کہا مجھے گرفتار کیا دھوکہ دے کے تو کہا کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی پلاؤں میں صبح سے پیاسا ہوں کل سے کچھ نہیں کھایا بہت شدید پیاس ہے رات میں کچھ پانی ملا تھا 7 دن جنگ کرتا رہا ایک آدمی نے ایک پیالے میں پانی لا کے دیا جناب مسلم لبوں کے قریب لیتے گئے جیسے ہی لبوں کے قریب لائے لب کٹے ہوئے تھے تلوار کے واروں سے خون بہنے لگا پورا پیالہ خون سے بھر گیا کہ یہ خون آلود ہو گیا ہے مجھے نیا پانی لا دو دوبارہ پانی لے کے گئے قریب دوبارہ پانی خون سے بھر گیا جب تیسری مرتبہ پانی آیا تو جناب مسلم نے کہا خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا کر رہا ہوں یہ 9 ذی الحجہ ہے وہاں جناب سید الشہداء کو رکھنے لگے میں نے سارے مسائل تمام کر دیے بہت تفصیل سے جناب مسلم کے مسائل پڑھتا ہوں وقت نہیں ہے جناب سید الشہداء کو خبر ہو گئی پڑھنے لگے امام ہیں جناب عباس نے مولا کے چہرے کو دیکھا تھا مولا کیا بات ہے کیا عباس کوفے میں مسلم تنہا ہے ایک مرتبہ دارالمعارہ کی چھت پہ لے گئے جناب مسلم کو ان کے ہاتھوں کو کشتے باندھا ایک مرتبہ دونوں گھٹنوں پہ جناب مسلم کو رکھا کہا سر اپنا باہر نکالیے ایک مرتبہ جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے جلاد نے پوچھا کیا بات ہے موت سے ڈر گئے کیا نہیں مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا کبھی رو کیوں رہے ہیں کب رو اس بات پہ رہا ہوں میرے مولا کربلا رہے ہیں کہا آپ کے مولا کے ساتھ عباس ہے علی اکبر ہے کہا مجھے ان کی وجہ سے پریشانی نہیں پریشانی اس بات پہ میرے مولا بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں علی و بطول کی بیٹیاں میرے مولا کے ساتھ ادرک لگا بس میں میرے آپ سے بات ہے ضرور سب روئیے گا میں جو سن لیجیے گا میں نے مسائل کیسے میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا پڑھ نہیں سکا اب اگر سب میری طرف دیکھ سکیں یہاں پہ جناب بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں جناب مسلم کے جیسے ہی سر کو رکھا گیا جلاد نے تلوار اٹھائی وہاں جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا مولا عباس نے کہا مولا کیا بات ہے کیا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو جناب عباس نے دیکھا کہا مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے گھٹنے زمین پہ ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا کہا مولا اس کی ماں اس دارالمعارہ کے زمین پہ اپنے برقعے کا دامن پھیلائے بیٹھی ہے جناب سید الشہداء نے فرمایا ہوگا عباس غور سے دیکھو وہ اس کی ماں نہیں میری ماں ہے وہ میری ماں ہے کہا ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہا مولا کہ میرا بھائی مسلم ہے مولا آپ نے جس معجزے سے مجھے مسلم کو دکھایا مجھے کوفے پہنچا دے میرا بھائی اکیلا مولا میں اپنے بھائی کا دفاع کروں گا عباس میں صبر کیجئے جلاد کی تلوار چلی سر قلم ہوا زمین پہ آیا
کسی ملعون نے جسد مطہر کو کوفے کی گلیوں میں پھینکا، رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مولا حسین نے آواز دی، عباس کل عید ہے، ذرا میری بہنوں کو بلا دو۔ خیمے نصب کیے گئے، آخری جملے مل کر دیکھیے گا، سارے مسئلے کی توجہ میری طرف ہو، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ عباس ذرا میری بہنوں کو بلا دو۔ مولا عباس نے خیمے نصب کیے، کہا جناب زینب سے بیوی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب آئیں گا، بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب ذرا رقیہ کو بلا دو۔ مولا حسین کی چھوٹی بہن کا نام رقیہ ہے، وہ جناب مسلم کی بیوہ ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، نام عاتقہ تھا، 4 بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ جناب رقیہ نے کہا عاتقہ ماموں نے بلایا ہے، میرے ساتھ چلو۔ جناب عاتقہ کی انگلی پکڑی جناب رقیہ نے، امام حسین کی بارگاہ میں آئی۔ جیسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں آئے، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے۔ بہن کو آتا دیکھا، مولا کے آنسو بہ رہے تھے، آگے بڑھے، سر پہ ہاتھ رکھا جناب عاتقہ کے، شفقت کا ہاتھ رکھنا تھا۔ جناب عاتقہ ہاشمی بچی تھی، بہت ذہین تھی۔ ایک مرتبہ جملہ کہا جناب عاتقہ نے، مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مامو جان آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا سید الشہداء نے فرمایا، بیٹی عاتقہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھ رہا ہے، بیٹی ابھی مامو زندہ ہے، میں آپ کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ مولانا عباسی زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے۔ جناب زینب صندوقچی لائیں۔ راوی کہتا ہے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں نئی بالیاں پہنا، ہاتھوں سے بالیاں پہنا، بالیاں پہنائی کا بیٹی کل عید ہے، ابھی ماموں زندہ ہے۔ مولا نے بہت رو رو کے پیار کیا اپنی بھانجی کو۔ ایک قریب میں کھڑی 4 برس کی 3 برس کی بچی دیکھ رہی تھی، 3 برس کی بچی دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی بچی یتیم ہوتا، اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس بچی کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی۔ اب شام غریبہ آ گئی، بچی انتظار میں تھی، میں یتیم ہو گئی، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔ بچی انتظار میں تھی، شام غریبہ ہے، اتنے میں شمر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے بی بی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی نے رو کے آواز دی، چچا باپ۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے کانوں سے بالیاں اتاری، بس بالیوں کا اتارنا تھا، بچی تڑپنے لگی، تڑپتے ہوئے مقبر میں اتری، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی، بابا مجھے بلا لیجیے۔ واسطہ ان یتیم بچیوں کا جنہیں کربلا کے بعد کبھی سکون نصیب نہیں ہوا، پروردگار واسطہ ان بچوں کا جو پشت ناقہ سے